پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا کسی دینی مدرسے یا مسجد کے لیے جمع کیے گئے چندے سے منتظمین اپنی تنخواہ یا سفری اخراجات لے سکتے ہیں؟ اس کی شرعی حدود کیا ہے؟ اگر تو لے سکتے ہیں پہلے آپ نے یہ بتانے، اگر لے سکتے ہیں تو شرعی حدود کیا ہے شیخ اس کی؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف مسجد، مدرسہ اور اسی طرح کے اداروں کے بارے میں نہیں، دینی اداروں کے بارے صرف نہیں؟ ہاں جی، یہ تمام اداروں کے متعلق ہے اور تمام اداروں کے بارے میں یہ سوال ہونا چاہیے جو تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں اور اسی طرح بعض دیگر جو NGOs ہیں جی اور مدارس بھی ہیں۔ جی شیخ، تو کیا ان کی جو منتظمین ہیں یہ منتظمین ان سے تنخواہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو جب ایک شخص ایک ادارے کا انتظام سنبھالتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو اپنی اس محنت کے بدلے وہ معاوضہ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ بھی بالمعروف۔ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف ہے اس کے مطابق، جو حقدار ہے اس کا، جو حق اس کا بنتا ہے اس کے مطابق وہ لے لے۔ ٹھیک ہے تو شیخ، یہ تو لینا اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسی ادارے کے لیے کہیں سفر کر رہا ہے، ایک شخص ہے وہ لاہور میں اس کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس نے کراچی جانا ہے کوئی چندہ حاصل کرنے کے لیے، بعض لوگوں سے ملنے کے لیے، اور اسی ادارے کے فلاح اور بہبود کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اس سے کرایہ اور سفری اخراجات جو ہے وہ بھی عرف کے مطابق وہ حاصل کرے گا۔ مطلب عرف کا کیا ہے؟ اگر یہ بندہ اپنے ذاتی کام کے لیے کراچی جائے گا تو اس نے بس یا ٹرین پہ سفر کرنا ہے، اور اب مدرسے کے لیے جا رہا ہے تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ پھر درست نہیں ہے۔ جس طرح ذاتی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں ٹرین پر، اسی طرح مدرسے کے لیے بھی آپ جائیں گے تو ٹرین پر جائیں۔ اور یہ جو ہے نا یہاں کے جو آمدنی ہے اس کو بھی معروف طریقے سے استعمال کرے، اور جو رواج ہے، جو عرف ہے، ان سے باہر نہ نکلے کہ ٹھیک ہے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں، اور ہوائی جہاز کے اندر بھی سفر کرتا ہوں تو وہ بزنس کلاس میں، تو مزید یہ نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اچھا شیخ محترم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈونیشنز اکٹھی کی جاتی ہیں ادارے کے لیے، فار ایگزامپل مسجد کے لیے، تو کچھ لوگ اس میں پرسنٹیج لیتے ہیں اکٹھا کرنے کی، پورے ملک سے یا کہیں سے بھی اکٹھا کریں گے لیکن اس میں پرسنٹیج لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں اس مسئلے کے بارے میں بتا دوں، یہ مدارس کے لیے بھی ہوتا ہے، مساجد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک پرسنٹیج یا فیصد وہ لیتے ہیں سفیر کی۔ ہاں جی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ اس میں غرر ہے، یہ اجارہ فاسدہ ہے، اور شروط جو معتبر ہوتی ہیں اجارہ کے اندر اس کے خلاف ہے۔ اجارہ جب صحیح اجارہ ہو اس کی شروط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی تنخواہ متعین ہو، کہ آپ کو ماہانہ طور پر 40,000 روپے دیں گے، 50,000 روپے دیں گے، آپ نے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جائے گا اور آئے گا اور چندہ جمع کرے گا، اور ان پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی نہیں وصول کرے گا سوائے ان پیسوں کے جو کرایہ کے لیے پیٹرول کی مد میں، ہاں جی، یا کھانے پینے کے مد میں استعمال کرتے ہیں، یہی استعمال کر سکتے، باقی نہیں۔ اچھا، اور اگر ایسے کرتا ہے فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے، تو وہ بعض لوگ تو 50% بھی کر لیتے ہیں کہ جو پیسے ملے 5,000 روپے ملا ہے تو 2,000 2,500 تمہارے اور 2,500 ہمارے۔ یہ اس بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، سارا مہینہ گزر گیا ہے، وہ بیچارہ پھرتا ہے ادھر جاتا ہے، پیسے مل نہیں رہے، تو اب تو اس کا نقصان ہے۔ یا اگر ملتے ہیں تو کمی بیشی، اسی لیے اس کے اندر غرر ہے، اور اس غرر کی وجہ سے یہ شرط فاسد پر مبنی ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ کار غلط ہے۔ مدارس کے جو محتممین صاحبان ہیں اور مساجد کے جو منتظمین صاحبان ہیں ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے، اور جو اہل علم ہیں ان سے رابطہ کر کے
اس مسئلے کی وضاحت لے لینی چاہیے۔ شیخ غرر کا کیا مطلب ہے؟ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ خطرہ ہوتا ہے، اچھا، یا خطرہ کا مطلب یا تو اس کو فائدہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔